کراچی میں مہاجر ووٹوں کی سیاست اس وقت تین پارٹیوں کے گرد گھوم رہی ہے، جس میں ایک ایم کیو ایم پاکستان، ایک مہاجر قومی موومنٹ اور ایک ایم کیو ایم لندن یعنی الطاف گروپ شامل ہیں، اور تینوں مہاجر مینڈیٹ لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ الیکشن کیسا بھی تھا، لیکن ووٹرز نے جو اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور الیکشن میں ووٹ پول ہوئے، ہم اس وقت ان کی تعداد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سی جماعت نے کتنے ووٹ لیے۔ کراچی کی 22 نشستیں ہیں، مہاجر قومی موومنٹ نے پورے نشستوں پر امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ بہرحال اب ہم آپ کو جو بھی ان تینوں پارٹیز نے ووٹ لیے ہیں، الیکشن کمیشن نے جو اس کا نتیجہ ظاہر کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ آئیے شروع کرتے ہیں NA 229 ملیر 2 سے کہ کس پارٹی نے یہاں کتنے ووٹ لیے، کون سا امیدوار جیتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کے امیدوار جام عبدالکریم بجار 55,732 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے خاطر بخش 20,841 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ الطاف گروپ نے یہاں پر 152 ووٹ لیے، متحدہ قومی موومنٹ نے یہاں پر 148 ووٹ لیے، مہاجر قومی موومنٹ کو یہاں پر 0 ووٹ ملا۔ اس حلقے میں ایم کیو ایم نے اپنے امیدوار کو کھڑا نہیں کیا تھا، جبکہ NA 230 ملیر 3 پر آتے ہیں۔ یہاں پر پی پی امیدوار سید رفیع اللہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، 32,099 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار مسرور علی نے یہاں 23,370 ووٹ لیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ الطاف گروپ کو یہاں پر 0 ووٹ ملا، متحدہ قومی موومنٹ 0، مہاجر قومی موومنٹ 0۔ یہاں پر بھی ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے امیدوار کو کھڑا نہیں کیا تھا۔ NA 231 ملیر 3 پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ 43,634 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار خالد محمود علی 43,245 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ الطاف گروپ کو یہاں پر 4,530 ووٹ ملے، متحدہ قومی موومنٹ 0، مہاجر قومی موومنٹ 0۔ یہاں پر بھی متحدہ قومی موومنٹ نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا۔ NA 232 کورنگی نمبر 1 ایم کیو ایم پاکستان کی آسیہ اسحاق 88,260 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار عقیل احمد 66,574 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ الطاف گروپ کو یہاں پر 12,220 ووٹ ملے، مہاجر قومی موومنٹ یعنی آفاق احمد کی جماعت جو ہے ان کو 1,424 ووٹ ملے۔ یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ فاتح رہی۔ کورنگی ڈسٹرکٹ کورنگی کا یہ دوسری سیٹ ہے۔ NA 233 ایم کیو ایم کے جاوید حنیف 1,03,967 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ جماعت اسلامی کے عبدالجمیل خان 29,071 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ الطاف گروپ کو اس حلقے میں 6,739 ووٹ ملے، مہاجر قومی موومنٹ کو 7,090 ووٹ ملے۔ ونر ہے ایم کیو ایم پاکستان۔ اسی طرح NA 234 ڈسٹرکٹ کورنگی کی تیسری سیٹ ہے۔ ایم کیو ایم کے امیدوار معین عامر پیرزادہ 73,687 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار فہیم خان 43,774 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ الطاف گروپ کو یہاں پر 2,414 ووٹ ملے اور مہاجر قومی موومنٹ 482 ووٹ لے سکی۔ NA 235 کراچی شرقی یعنی ایسٹ کی یہ سیٹ ہے پہلی، اور یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار محمد اقبال خان 20,185 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار سیف الرحمان نے 14,168 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ الطاف گروپ کو یہاں پر 857 ووٹ ملے، مہاجر قومی موومنٹ کو 0 ووٹ۔ NA 236 کراچی شرقی 2 ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار حسان صابر 38,871 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار مزمل قریشی 32,231 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ الطاف گروپ کو یہاں پر 4,060 ووٹ ملے، مہاجر قومی موومنٹ کو 1,273 ووٹ ملے۔ NA 237 پی پی امیدوار اسد عالم نیازی 40,836 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر تھے، لیکن بعد میں یہ سیٹ متحدہ کے روب صدیقی کو کامیاب قرار دیا گیا، اور پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار ظہور الدین 33,331 ووٹ لیے انہوں نے۔ الطاف گروپ کو یہاں پر 2,397 ووٹ ملے، مہاجر قومی موومنٹ کو یہاں پر 920 ووٹ ملے ہیں۔ NA 238 کراچی شرقی 4 متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے امیدوار صادق افتخار 54,854 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار حلیم عادل شیخ 36,884 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ الطاف گروپ کو 4,260 ووٹ یہاں پر ملے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ نے 103 ووٹ لیے ہیں۔ NA 239 کراچی جنوبی 1 لیاری کے اس حلقے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار نبیل قبول نے 40,077 ووٹ لے کر میدان مارا۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار محمد یاسر نے 37,234 ووٹ لیے۔ الطاف گروپ کو 0 ووٹ ملا، متحدہ قومی موومنٹ نے چونکہ یہاں سے بندہ بھی کھڑا نہیں کیا تھا 0 ووٹ۔
वोट, महाजिर कौमी मूवमेंट में भी 0 वोट थे उनके। NA 240 MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अरशद वोरा 30,573 वोट लेकर कामयाब ठहरे, जबकि PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार रमजान खांची 27,318 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अल्ताफ ग्रुप को यहाँ पर 2161 और महाजिर कौमी मूवमेंट को 0 वोट मिला। NA 241 कराची जनूबी 3 PP के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग 52,456 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान 48,610 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये सीट भी बड़ी डिस्प्यूटेड रही है। शुरू में खुर्रम शेर जमान को कामयाब करार दिया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद फिर यहाँ पे पीपल्स पार्टी के इख्तियार बेग के नाम पर नोटिफिकेशन निकालकर उन्हें कामयाब करार दिया गया। इस हल्के में अल्ताफ ग्रुप को 530 वोट मिले, जबकि महाजिर कौमी मूवमेंट को जहाँ पर 0 वोट मिले हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वोट यहाँ पर 494 काउंट किए गए हैं। अब चलते हैं NA 242 डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी 1 MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मुस्तफा कमाल 71,767 वोट लेकर जीत गए। उनके मुकाबले में PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार दवा खान 53,759 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अल्ताफ ग्रुप को यहाँ पर 1,764 वोट मिले, जबकि महाजिर कौमी मूवमेंट को 0 वोट मिले। NA 244 कराची गरबी 1 MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार फारूक सत्तार 20,048 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने 14,073 वोट हासिल किए। अल्ताफ ग्रुप ने 2,155 वोट लिए। महाजिर कौमी मूवमेंट का वोट 0 था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यहाँ से फतहयाब हुई। NA 245 कराची गरबी 2 मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार सैयद हफीजुद्दीन 57,356 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि PTI के अताउल्लाह 36,788 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अल्ताफ ग्रुप ने यहाँ से 4,618 वोट हासिल किए। महाजिर कौमी मूवमेंट 0। यहाँ से भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान फतहयाब हुई। NA 246 कराची गरबी 3 मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अमीनुल हक 74,672 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान 32,312 वोट ले सके। अल्ताफ ग्रुप को जहाँ पर 0 वोट मिला है। महाजिर कौमी मूवमेंट भी 0 है। NA 247 कराची वस्ती 1 MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इज़हारुल हसन 64,945 वोट लेकर कामयाब हुए। इनके मुकाबले PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अब्बास हसनैन 52,500 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अल्ताफ ग्रुप को जहां पर 10,323 वोट मिले। महाजिर कौमी मूवमेंट को 0 वोट मिले। NA 248 कराची वस्ती 2 MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 1,03,082 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद 86,342 वोट ले सके। अल्ताफ ग्रुप को जहां पर 4,490 वोट मिले। महाजिर कौमी मूवमेंट को जहां से कोई वोट नहीं मिला। NA 249 कराची वस्ती 3 MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अहमद सलीम 77,572 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार उजैर अली 51,152 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अल्ताफ ग्रुप ने यहाँ पर 15,764 वोट लिए। महाजिर कौमी मूवमेंट को यहाँ पर 0 वोट मिला है। NA 250 कराची वस्ती 4 MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार फरहान चिश्ती 89,925 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इनके मुकाबले में जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने 43,659 वोट हासिल किए। अल्ताफ ग्रुप को यहाँ पर 5,906 वोट मिले। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यहाँ से विनर है। महाजिर कौमी मूवमेंट को 0 वोट मिला। ये इलेक्शन भले कितने ही मुतनाज़ा रहे हों, लेकिन एक बात जो यहाँ पर देखने में आई है वो ये है कि अब लोगों ने कौम परस्ती की सियासत को दफन कर दिया है। सिंध में और कराची में जो इस वक्त महाजिर सियासत थी, उसमें लोगों ने महाजिर सियासत को तरजीह देने की बजाय इस वक्त अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दिए हैं, और वो पसंदीदा उम्मीदवार में PTI के उम्मीदवार बहुत भारी तादाद में उन्होंने भी वोट लिए हैं। हालांकि वो यहाँ से अभी तक सरकारी तौर पर कोई सीट हासिल नहीं कर सके हैं, लेकिन उनका दावा यह है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो इस सीट से जीते हुए थे, लेकिन बाद में मैनिपुलेशन करने के बाद उनको हराया गया है। अगर यही हाल है कौम परस्ती की सियासत का, तो इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में देखी जा सकती है, जहां पर मुतादिद दफा हुकूमत करने वाली कौम परस्त जमात ANP को वहां की आवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, और वो वहां पर एक आध सीट ही ले पाए हैं, और वहां पर क्लीन स्वीप जो है वो PTI ने किया है। यही हाल पंजाब में अगर हम देखते हैं कि पंजाब में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून जो अपने आप को एक कौमी पार्टी कहती है, लेकिन दर हकीकत इन्होंने
پنجاب میں ہمیشہ قوم پرستی کی سیاست کی ہے، وہاں پر یہ بمشکل ہی جتنے میں کامیاب ہو سکے ہیں، اور آخری رزلٹ کے آخری دنوں میں بھی آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ان سے سبقت لیے ہوئے تھے، لیکن بعد ازاں مسلم لیگ نون کے امیدوار جیت گئے۔ اب اس جیت کے پیچھے کیا پس منظر ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ اب ہم آتے ہیں سندھ کی طرف۔ سندھ کا معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو وہ خود ایک قومی دھارے کی پارٹی خود کو کہلاتی ہے، لیکن در حقیقت پیپلز پارٹی سے بڑی قوم پرست جماعت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سندھی ووٹ صرف زبان کی بنیاد پر اکٹھا کرتے ہیں، حالانکہ سندھی عوام کو انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا۔ 15 سال تک انہوں نے یہاں پر حکومت کی ہے، لیکن آج بھی کراچی سمیت اندرون سندھ کی آپ حالت دیکھیں، وہاں پر صرف اور صرف تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے وہاں پر قوم پرستی کی سیاست پر لوگوں کو اکسایا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر ووٹ لیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر سرداروں اور وڈیروں کو جو ہے قابو میں کیا ہوا ہے، اور وہاں کی جو عوام ہے وہ ان کے مکمل طور پر تسلط میں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو ووٹ دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ الیکشن ہمیں اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اچھا سائن جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب قوم جو ہے، پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی ایک قوم بنتی جا رہی ہے، یہ زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگی۔ اب اس الیکشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں پاکستانی قوم صرف اور صرف میرٹ کو دیکھ کر لوگوں کو ووٹ دے گی، اور جو بھی جماعت ڈیلیور کرے گی اس کے حق میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔